السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ التغابن کی آخری 5 آیت نمبر 14، 15، 16، 17 اور 18 لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان بے شک من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بعض، و اولادکم اور تمہاری اولاد میں سے بعض، یعنی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کا ذکر ہے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولاد میں سے بعض، عدو لکم دشمن ہیں تمہارے لیے، دشمن ہیں تمہارے، فاحذروہم پس تم بچو ان سے، یعنی بس بچتے رہو ان سے۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل اسلام ہوئے اور ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، مگر ان کے اہل و عیال نے ان کو نہ چھوڑا اور نہ ہی ان کو ہجرت کرنے دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہجرت کرنا، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جانا، ہر مسلمان پر فرض تھا، یعنی فرض میں کوتاہی ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ اہل و عیال کی وجہ سے۔ دوسرا واقعہ یہاں پہ ہے، ایک صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ جب بھی کسی غزوہ یا جہاد کا موقع آتا تو وہ ارادہ کرتے، لیکن ان کے اہل و عیال ان سے فریاد کرنا شروع کر دیتے کہ اگر آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ان کی فریاد سے متاثر ہو کر وہ جہاد پر نہ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان بے شک من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بعض، و اولادکم اور تمہاری اولادوں میں سے بعض، عدو لکم دشمن ہیں تمہارے لیے، فاحذروہم پس تم بچتے رہو ان سے، یعنی وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے تم کو ایسی بات کا حکم دے دیں جو تمہارے لیے مضر آخرت ہو، یعنی جس کا تمہیں آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ یعنی کون سے دشمن ہیں؟ دین کے دشمن، عدو لکم تمہارے دین کے دشمن ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا اور تم درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا اور تم بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ بے شک، یعنی جب صحابہ اکرام کو بعد میں ندامت ہوتی کہ ہم نے فرض میں کوتاہی کی ہے، وہ بھی اپنے اہل و عیال کی وجہ سے، تو ان پہ غصہ ہوتے اور ان کو یعنی غصہ ہونا شروع ہو جاتے، اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم ان پہ تشدد کریں گے اگر اب انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے منع فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اسلام کے خلاف بات نہیں مانو، لیکن اپنے اہل و عیال سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیا کرو؟ اور اگر وَإِن تَعْفُوا اور اگر تم معاف کر دو ان کو، یعنی ان کی غلطی کو معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں، یعنی اللہ پاک تم کو بھی بخش دیں گے اور اللہ پاک بخشنے کو پسند فرماتے ہیں۔ انما بے شک اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہیں، یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ آزمائش ہیں۔ اللہ پاک مال دے کے بھی آزماتے ہیں اور اولاد دے کے بھی آزماتے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ اگر بندہ مال اور اولاد کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد رکھے، اس کا ہر حکم مانے، تو کیا ہے؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم بڑا اجر ہے، اس چیز کا بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، مستطعتم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی جتنا تم سے ہو سکے اتنا ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ پہلے ایک آیت نازل ہوئی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے اور
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کس کے بس میں ہوگا کہ ہم اللہ سے اتنا ڈریں جتنا کہ اس کا حق ہے؟ ایسا تو ناممکن ہے۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے بتایا کتنا ڈرنا ہے مجھ سے، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنا تم ڈر سکتے ہو۔ اللہ پاک کسی بھی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ما استطعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی کیا؟ احکامات کو، اللہ کے احکامات کو غور سے سنو۔ واطیعوا، اور اس کی اطاعت کرو۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، یعنی اپنے مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ خیرا لانفسکم، بہتر ہوگا تمہاری جانوں کے لیے، یعنی یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ومن یوق، اور جو شخص بچا لیا گیا، شح نفسہ، اپنے دل کی کنجوسی سے، اپنے نفس کی خواہشات سے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے دل کی کنجوسی سے، فاولئک هم المفلحون، پس وہ لوگ وہی ہیں کامیابی پانے والے، یعنی جنت پانے والے۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو گے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، یضاعفہ لکم، وہ بڑھا دے گا، دگنا کر دے گا اس کو تمہارے لیے۔ یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اچھی نیت کے ساتھ، تو کیا کرے گا وہ؟ تمہاری نیت کے حساب سے وہ دگنا کر دے گا اس کو تمہارے لیے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ واللہ، اور اللہ تعالی، شکور حلیم، قدردان حوصلے والے ہیں بے شک۔ عالم الغیب والشہادۃ، تمام غیب کو جاننے والا اور تمام ظاہرہ کو جاننے والا، العزیز الحکیم، جو زبردست غلبے والا، حکمت والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، جو تمام غیب چیزوں کو جاننے والا اور تمام ظاہرہ چیزوں کو جاننے والا، جو زبردست غلبے والا، حکمت والا ہے بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر آتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔